السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں لے کر آئی ہوں آج آپ کے لیے ایک مزیدار کہانی، اور یہ کہانی جو ہے یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے شائع کی گئی ہے، اور اس کہانی کی مصنفہ ہیں فریدہ چودھری۔ فریدہ چودھری کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ فریدہ چودھری نے انگریزی ادب میں ایم اے کیا ہے، اور وہ گزشتہ 35 سالوں سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ آپ ناول نگار ہیں اور بچوں کے لیے کہانیاں بھی لکھتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل بہترین کہانی لکھنے پر وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ تو چلیے ان کی کہانی پڑھتے ہیں۔ ایک دن چوہے میاں کو ایک دکان کے شوکیس میں سرخ موتیوں کے بندے نظر آئے۔ وہ بندے اسے ایسے پسند آئے کہ وہ سارا دن ان کے آس پاس ہی پھرتا رہا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ اگر دکاندار کی نظر اس پہ پڑ گئی تو وہ فوراً ہی اسے جان سے مار دے گا۔ پھر بھی وہ وہاں سے نہ ٹلا۔ آخر جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ سرخ بندے لے ہی اڑا اور بھاگا بھاگا اپنی چوہیا کے پاس پہنچا۔ بی چوہیا لحاف میں دبکی ہوئی پڑی تھی۔ چوہے نے کہا، لو بی چوہیا، بندے پہنو، دیکھو میں تمہارے لیے کتنے خوبصورت بندے لایا ہوں۔ چوہیا بولی، ہٹاؤ پرے یہ بندے، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ چوہے کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ جان کی بازی لگا کر اس کے لیے بندے لایا تھا، اور وہ تھی کہ اٹھ کر پہن تک نہیں رہی تھی۔ پھر بھی چوہے نے بڑی نرمی سے کہا، اٹھو بھی چوہیا، یہ بندے پہن کر تو دکھاؤ۔ چوہیا نے کہا، باہر پھینکو یہ بندے جو مجھے سونے ہی نہیں دیتے۔ اب تو چوہا غصے سے لال پیلا ہو گیا اور جھٹ چوہیا کے کان میں بندے ڈال دیے، مگر چوہیا ناراض تھی۔ اس نے غصے میں جو بندے اتار کے پھینکے تو اس کا نازک سا کان کٹ گیا۔ اب تو تکلیف سے چوہیا روئی، چلائی اور فوراً اپنا کان سلوانے درزی کے پاس دوڑی۔ درزی نے کہا، بی چوہیا، کہیں سے دھاگا لے آؤ، میں ابھی تمہارا کان سی دیتا ہوں۔ چوہیا دوڑی دوڑی جولاہے کے پاس پہنچی۔ بھائی جولاہے، ذرا سا دھاگا تو دینا تاکہ درزی میرا کان سی دے۔ جولاہے نے کہا، بی چوہیا، تھوڑی سی کپاس لے آؤ، میں ابھی سوت کاٹ کے دھاگا بنا دیتا ہوں۔ چوہیا بولی، بھاگی بھاگی کسان کے پاس پہنچی۔ بھیا کسان، ذرا سا کپاس تو دینا، کپاس سے سوت بنے اور سوت سے دھاگا، پھر دھاگے سے درزی میرا کان سی دے گا۔ کسان نے کہا، بی چوہیا، تم ذرا سا کپاس کہتی ہو، سارا کھیت ہی تمہارا ہے، جاؤ کھیت سے کہو تمہیں کپاس دے دے۔ کھیت نے کہا، جاؤ بی چوہیا، ایک پتھر لاؤ اور جتنی کپاس چاہے اتنے پودے نکال لو۔ چوہیا بھاگی بھاگی پہاڑ کے پاس پہنچی۔ چچا پہاڑ، ایک پتھر تو دینا۔ پتھر سے زمین کھدے، زمین سے کپاس کے پودے نکلے، کپاس سے سوت بنے اور سوت سے دھاگا، پھر دھاگے سے درزی میرا کان سی دے گا۔ پہاڑ نے کہا، بی چوہیا، مانگتی کیوں ہو؟ تمہارے سامنے پتھروں کا ڈھیر لگا ہے، ایک پتھر اٹھا لو۔ چوہیا نے جو ہی پتھر سرکایا، دوسرا پتھر سرک کر اس کے سر پر آ گرا۔ بیچاری چوہیا وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اب ذرا ادھر کی سنیے۔ جب چوہے کا غصہ اترا تو وہ سیدھا درزی کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیوں میاں درزی، کیا تم نے میری چوہیا دیکھی ہے؟ ہاں، میرے پاس آئی تو تھی، مگر اسے جولاہے کے پاس بھیج دیا تھا میں نے۔ چوہا بھاگا بھاگا جولاہے کے پاس پہنچا تو اس نے کسان کا پتہ دیا۔ کسان نے کھیت کی راہ دکھائی، کھیت نے پہاڑ کی خبر دی، اور جب چوہا پہاڑ کے قریب پہنچا تو سامنے ہی اسے اپنی بھوری چوہیا پتھر کے نیچے دبی نظر آئی۔ بیچاری مر چکی تھی۔ چوہا اسے دیکھ کر بہت رویا پیٹا، مگر اب سب بیکار تھا، اور وہ یوں اپنی جلد بازی پر افسوس کرتا ہوا غمگین اور اداس گھر لوٹ آیا۔ تو دیکھا بچوں، چوہے کی جلد بازی کا کیا نتیجہ نکلا۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اپنی فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور یہ ہیں اس کہانی کے نئے الفاظ۔ تو بچوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک مزیدار کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔